بندے عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول، حضرت خواجہ محمد حسن شاہ صوفیہ و بیریا کے واسطے۔ تیسری منزل سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستان عالیہ کے پرنور اور روحانی فضاؤں میں علماء صلحاء فقراء اور صوفیہ حضرات کے مبارک مجمع میں جہانگیری تاج سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ کے سر مبارک کی زینت بنا۔ اس مبارک و مسعود اجتماع میں ایک دل ایسا بھی تھا جو منزل مقصود کے جستجو میں 12 سال سے تڑپ رہا تھا۔ 12 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں ہوتا۔ اس عرصے میں منزل کی تلاش میں کتنی راتیں رو رو کر گزری ہیں اور کتنے دن تڑپ تڑپ کر بتائے ہیں، اس کیفیت کو تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ 1905 میں سلطان العارفین حضرت محمد نبی رضا شاہ قبلہ سے شرف بیعت حاصل ہوا تھا۔ 1910 میں مرشد گرامی کا وصال ہو گیا۔ 4 برس سے کچھ زیادہ صحبت مرشد سے فیضان کا موقع ملا۔ وصال مرشد سے دل کی نگری اس طرح اجڑی کہ 1923 تک آباد نہ ہو سکی۔ قرب و زوار اور دور دراز کے سفر کیے مگر منزل مقصود نہ مل سکی۔ لیکن آج مکمل 12 سال کے بعد خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ العزیز کے آستانہ مبارک پر رحمت خداوندی ایک انوکھے انداز سے جلوہ فغن ہوئی۔ اہل بصیرت کے قلوب ایک انوکھی مسرت سے سرشار تھے، ایک نئی شان کے ظہور کے لیے سراپا انتظار تھے۔ آج کے مبارک دن میں سلسلہ جہانگیریہ میں ایک نئی شان کا ظہور ہونے والا ہے اور قطب عالم حضرت فخر العارفین قبلہ کی پیش گوئی کا منظر سامنے آنے والا ہے، کیونکہ قطب عالم حضرت فخر العارفین قبلہ کی خاموشی کو آج رحمت باری کی طرف سے زبان عطا ہونے والی ہے۔ تمام اہل سلسلہ اور معتبر و مستند خلفائے کرام نے اس حقیقت کا احساس کر لیا تھا کہ سلسلہ عالیہ جہانگیریہ سے محبت و عقیدت اور وابستگی رکھنے والے حضرات کے لیے یہ عظیم الشان خوشخبری ہے کہ سلطان العارفین حضرت محمد نبی رضا شاہ صاحب قبلہ کے مسند مبارک کو آپ کے نسبت اور فیضان کے مطابق آپ کے برادر خرد اور سب سے پہلے مرید حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ کی ذات بابرکت سے رونق بخشی جا رہی ہے۔ آج سے سلطنت جہانگیریہ کے روحانی تخت پر حضرت محمد عنایت حسن شاہ صاحب قبلہ جلوہ افروز ہوں گے۔ تمام حاضرین نے، جن میں سلطان العارفین قبلہ کے خلفائے کرام اور مریدوں کے علاوہ دیگر سلسلوں کے معتبر حضرات بھی موجود تھے، مسند نشینی کے تائیدی غیبی کے آواز پر تمام حضرات نے ایک ساتھ زبان سے لبیک کہا۔ مرحبا اور مبارکباد کی آوازیں ہر چہار جانب سے آنے لگی۔ سب نے بالاتفاق حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ کی سجادگی کو تسلیم کر لیا۔ پھر اسی وقت طریقت کے معتبر اور مستند طریقے پر آپ کی انتخابی اجازت اور خلافت کا اعلان بھی کر دیا۔ جیسا کہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ اس مبارک اور مسعود مجمع میں ایک دل ایسا بھی تھا جو منزل کی تلاش میں 12 سال سے سرگردہ تھا اور ابھی منزل کی بازیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے قلب کی گہرائی سے بارگاہ بے نیاز میں گزارش کی، الہی کیا غم کی رات عمر بھر کے لیے ہے؟ کیا کبھی سحر نہیں ہوگی؟ کیا تمام عمر انتظار کی کڑی دھوپ میں پگھلنا پڑے گا؟ ہزار ضبط غم کے باوجود آنکھیں چھلک اٹھی۔ ادھر مناجات کا یہ سلسلہ جاری تھا، ادھر رحمت خداوندی جوش میں آ گئی۔ اسی اشنا میں حضرت سلطان العاشقین کے محبت و خلوص سے بھرپور اور باوقار آواز نے قلب اور روح کو حیرت اور مسرت سے سرشار کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صوفی محمد حسن میاں، آپ جس منزل کی تلاش میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک نام لے کر قدم آگے بڑھائیے اور منزل مقصود حاصل کر لیجیے۔ رحمت باری آپ کی معاون و راہبر ہوگی۔ حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ صوفی محمد حسن شاہ نے چاروں طرف مجمع پر نظر ڈالی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس خطاب کا رخ کس کی طرف ہے۔ آواز دوبارہ سماعت نواز ہوئی، جی ہاں صوفی محمد حسن میاں، آپ ہی سے کہا جا رہا ہے۔ مشیت استی کچھ اسی طرح ہے، بس اب تاخیر کی ضرورت نہیں، قدم آگے بڑھائیے اور محترم سجادہ نشی کی قدم بوشی کیجیے، یہی آپ کے مرشد ہیں۔ صوفی محمد حسن شاہ قبلہ نے عرض کی، حضور یہ خاتم تو پہلے ہی سے بندائے بیدام ہے، تسدید بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اس بات پر سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ مسکرا دیے اور فرمایا، صوفی جی آپ کے داخل سلسلہ ہونے پر ہم کو افتخار ہے۔ آپ کو سلسلہ کا بہت کام کرنا ہے اور آپ کے ذریعے سلسلہ جہانگیریہ کی عالمگیر
توسیع ہوگی۔ صوفی جی آپ جو چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہی ہوگا، ہر مقام پر کامیابی آپ کا خیر مقدم کرے گی۔ آپ شرماتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بنے ہوئے مرشد غرامی کے قدم بوس ہو گئے۔ حضرت سلطان العاشقین قبلہ نے آپ کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اسی مبارک و مسعود مصباح میں شرفۂ بیعت سے نوازا اور بیعت کے ساتھ ساتھ ہی اجازت اور خلافت کا اعلان بھی فرما دیا۔ کام آخر جذبائے بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس طرح سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا۔ اس طرح اس مبارک مقام پر، مبارک ماحول میں، مبارک حضرات کی موجودگی میں، اس مبارک تقریب میں قطب عالم حضرت فخر العارفین قبلہ کی پیش گوئی کا منظر مبارک سامنے آ گیا، کیونکہ دوبارہ دربار عالیہ جہانگیریہ چٹگام میں حاضری کے وقت حضرت صوفی محمد حسن شاہ قبلہ نے جب بیعت کے لیے گزارش کی تھی تو قطب عالم حضرت فخر العارفین قبلہ نے ارشاد فرمایا تھا، صوفی جی ہم تمہارے معاملے میں خاموش ہیں، تمہارا ایک وقت آئے گا۔ آج سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار عالیہ میں قطب عالم حضرت فخر العارفین قبلہ کی پیش گوئی کا نصف اول سامنے آ گیا اور آپ کی خاموشی کا راز عیاں ہو گیا۔ پیش گوئی کا نصف ثانی یعنی تمہارا ایک وقت آئے گا ابھی تک پردہ راز میں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس حقیقت کا مشاہدہ وابستگان سلسلہ عالیہ جہانگیریہ نے تسدید بیعت اور اجازت و خلافت کی ابتدائی منزل سے راہ حیات کی آخری منزل تک کر لیا کہ راہ حق کی اس منزل کی طرف حضرت سلطان اولیاء قبلہ کس انداز سے گامزن رہے، اس منزل مبارک تک پہنچے ہیں۔ اس قدر دیر ہونا، اس میں بھی ایک خاص مصلحت پوشیدہ تھی۔ قطب عالم حضرت فخر العارفین قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب اللہ کا خیال تھا کہ ولایت اور درویشی آسان چیز ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ولایت کے لیے دو باتیں شرط ہے، اول شق صدر یعنی شرح صدر، دوسری میراث۔ نبی بغیر شق صدر نہیں ہوتا، ولی بغیر شق صدر نہیں ہو سکتا ہے۔ نبوت اور ولایت کے لیے میراث اور شق صدر ضروری ہے، البتہ ہر ایک نبی اور ولی کے میراث اور شق صدر کی نوعیت میں فرق ہے، کسی کو عالم بیداری میں اور کسی کو عالم رویائے خواب میں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر 3 بار ہوا، کیفیت اس کی وہی جانتا ہے جس پر شق صدر ہوا اور دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا میراث کسی کو عرش پر، کسی کو کوہ طور پر، کسی کو بطن ماہی میں، نبی کو ظاہر میں، ولی کو ظاہر میں یا باطن میں۔ ولایت ذل نبوت ہے، اس لیے رفتار اولیاء رفتار انبیاء کے زیر قدم ہے۔ شرائط دونوں کی ایک ہیں، البتہ مرتبہ میں فرق ہے، جیسے فرض نماز اور نفل نماز ان کے مرتبے اور درجے میں فرق ہے، مگر ان کے شرائط ایک ہیں۔ البتہ حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور حضرات اولیاء اللہ محفوظ ہیں۔ کتابوں میں بڑی بحث ہے، مگر میرے نزدیک حضرات انبیاء اور اولیاء میں فرق یہ ہے کہ نبی معصوم اور محفوظ المادہ اور ولی محفوظ غیر مسلوب المادہ ہے۔ اولیاء کثرت ریاضت اور رحمت خداوندی سے درجہ محفوظ میں پہنچتے ہیں اور خداوند تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے بچاتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ دونوں کا فرق عبرت ذیل سے ظاہر ہے۔ پہلا، انبیاء علیہ السلام معصوم اور خطا سے بری ہیں۔ دوسرا، سوتے جاگتے ہر حالت میں بیدار اور ہوشیار ہے اور غفلت سے مبرہ ہے۔ تیسرا، خواب سے ان کا وضو نہیں جاتا۔ چوتھا، وحی کے سمجھنے میں ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ پانچواں، ان کے لیے معذلہ عزائل نہیں۔ مگر اولیاء اللہ پہلا محفوظ ہے، دوسرا الہام کے سمجھنے میں صاحب ولایت سے غلطی ممکن ہے، تیسرا اولیاء اللہ کے لیے ازل کا امکان ہے، اس لیے ہر وقت خائف اور ترسا رہتے ہیں۔ اگر کوئی قصور ہو گیا اور معاف نہ ہوا تو بس معذول۔ اللہم احفظنا۔ امور مشترک درمیان نبی اور ولی کے شق صدر اور میراث ہے، اور یہ میراث شق صدر کا ہونا ضروری ہے، اور وحی اور الہام خواب اور بیداری میں یکساں ہوتے ہیں، اور قید عمر 40 سال سرفرازی نبوت اور ولایت کے لیے برابر ہے۔ انسانی عقل 40 سال سے پہلے پختہ نہیں ہوگی، یہی سبب ہے کہ نبوت کا اعلان 40 سال میں ہوا، اللہ ماشاءاللہ اس سے پہلے نبوت کے بھاری بوجھ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی حال ولایت کا ہے، جس زمانے میں نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کو خاص حضرات نے پایا، اسی طرح ولایت بھی خاص کے لیے ہے۔ البتہ نبی کے لیے اظہار نبوت اور دعوت و تبلیغ اسلام ضروری ہے، مگر ولی کے لیے اظہار ولایت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت ولیہ ہو سکتی ہے
हैं मगर नबी नहीं। बास कुछ लोगों ने हजरत मरियम और हजरत आसिया को नबी कहा है, मगर इस असूल की रोशनी से यह कहना सही नहीं है। इस तवील इक्तबास को लिखने का मकसद यह है कि हजरत सुल्तानुल औलिया किबला को रमूज़े तरीकत व शरीयत के असूल के मुताबिक पहले इस मयार पर पूरा उतरना है, क्योंकि उस मुरीद से आगे चलकर अजीम शान काम लेना है। जैसा कि बयान हुआ कि विलायत जल्ले नबूवत है। फर्क मरातिब बयान के बाद यह बात कहने में कोई मजाक नहीं कि जिस तरह नबूवत के जाहिर होने की जाहिरी उम्र 40 साल है, इसी तरह विलायत अता होने की जाहिरी उम्र भी 40 साल है। चुनांचे हजरत सुल्तानुल औलिया किबला इस जाहिरी मयार पर मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। यही वजह थी कि आपको इस मंजिल को हासिल करने में इस कदर दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जिनका इस दौर में तसव्वुर भी मुश्किल है, और इसी कदर तवील अरसे तक इंतजार करना पड़ा। तस्दीद बैत और इजाजत खिलाफत के वक्त आपकी उम्र 40 साल थी। यह दूसरी बात भी अजायब में से है कि 1904 में सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह साहब से आपको शर्फ बैत हासिल हुआ था। 1910 में मुर्शिद ग्रामी का विसाल हो गया। 6 बरस सोहबत मुबारक से फैज़याब होने की सआदत हासिल हुई। विसाले मुर्शिद के बाद तलाश मुर्शिद में सरगर्दा रहने के बावजूद कामयाबी न हुई। 1923 में बैत और इजाजत और खिलाफत से नवाजे गए। यह अरसा 20 बरस पर मुश्तमिल होता है। इस तवील इंतजार के मसलहत भी कुतुब आलम हजरत फखरुल आरिफीन किबला के इरशाद ग्रामी की रोशनी में मुलाहिजा फरमाइए। तरीकत में आदमी बैत से 20 साल बाद बालिग होता है, इससे पहले नहीं होता। अगर 5 बरस के बच्चे को खूब खिलाए पिलाए और चाहे कि वो अभी जवान हो जाए तो क्या जवान होगा? नहीं होगा, बल्कि जवान अपने वक्त पर होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। जिस तरह शरीयत में बलूगे नसाई की मुद्दत 9 साल है कि इससे पहले बालिग नहीं हो सकती, बल्कि कोई 9 की जगह 10, 11 और कोई 12 साल की उम्र में बालिग होती है। ऐसे ही बलूगे तरीकत का मामला है। तरीकत में बलूगत की उम्र कम से कम 20 साल है और ज्यादा की हद 24, 25 और किसी के लिए 30 और 40 साल की होती है, जैसे जिस पर इनायत हो जाए। मगर 20 बरस से पहले फकीरी और दरवेशी की बात हर किस समझ नहीं सकता। हो सकता है कि बलूगे तरीकत से पहले शेख हो जाए, पीर हो जाए, मगर समझ कुछ नहीं सकता। खिरके आदात और कश्फ होना और शय है, आरिफ और वली होना और शय है। अगर बैत के 20 साल बाद तक सालिक एक ख्याल पर कायम रहे और इनायत इज़्ज़त शरीक के हाल हो, तब कहीं समझ सकेगा। अल्लाह ताला की शान के हजरत सुल्तानुल औलिया किबला इस मयार पर पूरे उतरे। यह कोई मुबालगा आराई नहीं, बल्कि हकीकत है कि ज़ाते पाक को जिससे काम लेना होता है, उसके लिए असबाब भी उसी तरह के मुहैया हो जाते हैं। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला की जिंदगी के जिस गोशे की नकाब कशाई कीजिए तो वो एक नई शान अपने जलों में लिए हुए नजर आता है। मस्कूरा बाला इक्तबासात के जरिए हजरत सुल्तानुल औलिया किबला की बेमिसाली शख्सियत का तारुफ मोतबर और मुस्तनद तरीके से कराने के अलावा यह मकसद भी पेश नजर है कि जो हकाइक सैकड़ों सफ़हात के मुताला और बरसों की रियाजत के बाद हासिल होंगे, उन रमूज़े तरीकत की कुतुब आलम हजरत फखरुल आरिफीन किबला ने किस कदर इख्तिसार और जामियत के साथ असूली अंदाज में वजाहत फरमा दी। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सब को आपके फरमोदात आलिया से फैज़याबी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इन असूलों को जानना, समझना और मशअले राह बनाना हर एक सालिक राह तरीकत के लिए निहायत जरूरी अम्र है। सुल्तानुल आशिकीन हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह साहब की सज्जात की और इंतखाबी इजाजत व खिलाफत नीज हजरत सुल्तानुल औलिया अलहाज सूफी मोहम्मद हसन शाह साहब किबला की तस्दीद बैत और इजाजत व खिलाफत के ऐलान के बाद रहबरान तरीकत का यह काफिला अजमेर शरीफ के करीब नसीराबाद हजरत मौलाना अब्दुल शकूर शाह साहब किबला की दौलत कदा पर पहुँचा। यहाँ से फरागत के बाद आगरा शरीफ में सरकार सैयदना अबुल क़द्दस सरहुल अजीज के दरबार आलिया में हाजिरी देते हुए लखनऊ में सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह साहब के आस्ताना मुबारक की हाजिरी से फैज़याब हुआ। फिर मुर्शिद नगर वापसी हुई। इस मुबारक तकरीब की खुशबू जब मुर्शिद नगर पहुंची तो तमाम मुर्शिद नगर महक गया और बिफज़्ल ताला आज तक महक रहा है और सदा महकता रहेगा। मोहतरम शेख रमजान अली ठेकेदार साहब की खुशियों की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। इस घर पर बाहर से आने वाले उलमा सुलहा फुकरा अपने अपने फ्यूज और बरकत से मुर्शिद नगर और एतराफ जवानिब को सैराब किया करते थे और अब मारिफत का समुंदर खुद उनके घर में मोजज़न हो गया है। अब तिश्नगाने मारिफत यहाँ से सैराब हुआ करेंगे। अल्लाह ताला की शान के कुर्बान कि आज मुर्शिद नगर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून हिंद के तालिबान हक का मरकज़ नजर बन गया है और अब हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में वाबस्तगाने सिलसिला और दिगर सलासिल से मुतालिक हजरात
ملک کے گوشے گوشے سے نذرانہ خلوص و عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال 4، 5، 6، 7 جمادی الاولیٰ کو عرس حسنی کی مبارک تقریب میں حاضر ہوتے ہیں۔ بیرون ہند سے بھی زائرین کی حاضری کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔